اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فیاض الرحمان کھٹانہ، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ڈیلی ٹاکس وتھ فیاض میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس کائنات میں سب سے بڑی چیز اللہ کی ذات ہے، سب سے افضل چیز اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر ہے میری رحمت۔ اللہ کی رحمت پہ ایک واقعہ، اللہ کے فضل و کرم پہ ایک واقعہ مجھے ایک دوست نے شیئر کیا تھا۔ وہ اس طرح تھا کہ میرے ماموں فوت ہوئے تھے، ان کی دعا کی جب میں گیا تیسرے دن، وہاں ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے جو ان کے پیر تھے میرا خیال ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو بہت ہی زبردست واقعہ تھا، لیکن اب یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے یا اس کی سند کیسی ہے اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ جانیں، لیکن واقعہ مجھے اچھا لگا، سبق آموز تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ساتھ میں شیئر کروں۔ وہ اس طرح کے پیر صاحب فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آج دریا پہ 3 کشتیاں ڈوبیں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام دریا پہ چلے گئے۔ جب دریا پہ گئے تو وہاں پہلی کشتی تیار ہو رہی تھی، جو کشتی والا تھا مسافروں کو بٹھا رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے اس سے کہا بھی کہ میری اللہ سے ملاقات ہوئی کوہ طور پہ، تو اللہ نے فرمایا کہ آج جو ہے یہاں پر جو ہے دریا پہ 3 کشتیاں ڈوبیں گی۔ تو جو کشتی والا تھا وہ کہتا ہے بھئی ایسی بات ہے، چلو جو میرے اللہ کو منظور۔ کشتی والا کشتی میں بیٹھا، مسافروں کو بٹھایا، کشتی گئی دریا کے بیچ میں لا کے کشتی ڈوب گئی۔ دوسری کشتی تیار ہونے لگی، موسیٰ علیہ السلام نے دوسری کشتی والے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 3 کشتیاں ڈوبیں گی، ایک ڈوب چکی ہے۔ تو وہ کہتا ہے اچھا ایسی بات ہے، چلو جو نصیب میں لکھا ہوگا وہ ہوگا۔ اب کیا ہوا، کشتی اس نے تیار کی، مسافر بیٹھے کشتی میں، اور کشتی گئی دریا کے بیچ میں، اور کشتی وہ بھی ڈوب گئی۔ اب تیسری کشتی جب تیار ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ دوبارہ اس کشتی والے کے پاس چلے گئے اور اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 3 کشتیاں ڈوبیں گی، 2 کشتیاں ڈوب چکی ہیں، اب تمہاری تیسری کشتی تیار ہو رہی ہے۔ تو وہ کشتی والا جو تھا اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان، اس کی رحمت مانگتے ہیں۔ تو اس شخص نے وہی کیا اور کشتی تیار کی، کشتی میں بیٹھا اور مسافروں سمیت وہ کشتی پار ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حیرانگی ہوئی۔ تو جب دوبارہ وہ کوہ طور پہ گئے یا وحی کے ذریعے جیسے بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پہلا کشتی والا تھا اس نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اس طرح کشتی ڈوبے گی، اس نے بولا جیسا نصیب میں لکھا ہے یا جیسے اللہ کی مرضی۔ کہا اس نے ٹھیک تھا، تو اللہ کی مرضی ہی تھی کشتی ڈوبے گی، کشتی ڈوب گئی۔ دوسرا بندہ جو تھا اس نے بولا بھی جیسا نصیب میں لکھا ہے، بات اس نے بھی ٹھیک کی تھی، جیسے نصیب میں لکھا تھا وہ بندہ ڈوب گیا۔ تیسرے بندے نے کیا بولا، اس نے بولا کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا، خود بھی دعا کی، اللہ سے اس کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان، اس کی رحمت مانگی۔ تو کیا ہوا، قسمت کا لکھا ٹل گیا اور کشتی ڈوبی نہیں اور کشتی پار ہو گئی۔ اب اس کے اندر ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ نصیب میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہمیں اس کا نہیں پتہ، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل، اس کے کرم، اس کے احسان، اس کی رحمت کا سوال کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا، اگر نصیب میں لکھی ہوئی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ بھی رہی ہے تو اللہ اس کو ٹال دیں گے۔ بزرگ فرماتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس چیز کو اپنا معمول بنائیں۔ جب بھی آپ دعا کریں، جب بھی کسی معاملے کے لیے آپ جائیں، تو آپ بھی اللہ سے کہیں، اللہ سے کہ اللہ میں تجھ سے تیرا فضل، تیرا کرم، تیرا احسان، تیری رحمت مانگتا ہوں، تجھ سے تیری رحمت کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں۔ جیسا نبی پاک کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دعا فرمایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ لوگ بھی اس طرح کہا کریں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم پہ انصاف کرنے کو آ جائے تو شاید ہم لوگ ایک قدم بھی دنیا پہ نہ چل سکیں، لیکن جب اللہ سے اس کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان، اس کی رحمت مانگیں گے تو انشاءاللہ قسمت میں لکھا ہوا جو برا ہے وہ بھی ٹل جائے گا۔ تو ناظرین، یہ ایک قصہ تھا، ایک واقعہ تھا جو میں نے سنا تھا، اور اسی واقعے کے ساتھ میں نے اپنے چینلز کی ویڈیوز کا افتتاح کیا ہے۔ میں نے اللہ کی رحمت پہ بات کی ہے،
تو ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ مختلف موضوعات پہ بات ہوگی، جس میں مذہب، اخلاقیات، معاشرہ، سیاست، کرنٹ افیئرس۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے بات کریں، اور مقصد ہے کہ معاشرے کی اصلاح۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی شیخ نہیں ہوں، عام انسان ہوں، لیکن علماء کی بات اکثر ہم سنتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے، یا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ علماء کی باتیں ہیں۔ میں آپ میں سے ایک عام انسان ہوں، آپ لوگوں کا بھائی ہوں، تو باتوں کو میں سلیس کر کے، آسان کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ عزیز۔ جس طرح میں نے سمجھایا اس طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، کہیں پر میرے اندر کمزوری ہو، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ گالی مت دیجیے گا، ٹھیک ہے جی؟ اچھے طریقے سے اختلاف کرتے ہوئے مجھے بتا دیجیے گا کہ کہاں میں غلط ہوں، کہاں میری اصلاح ہونی چاہیے، آپ میری اصلاح کریں، ٹھیک ہے؟ ان ویڈیوز کا سلسلہ جو میں شروع کر رہا ہوں، چینل جو میں نے بنایا ہے، مقصد اس کا یہی ہے کہ انشاءاللہ معاشرے میں مختلف جگہوں پہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ پہلے مجھے اپنے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انشاءاللہ میں اپنے اندر بھی اصلاح لاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ معاشرے میں بھی اصلاح کا کام کیا جائے۔ اس میں آپ ساتھیوں کا مجھے ساتھ چاہیے ہوگا، تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔